بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، اور یہ بھی ایک کھانے کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کھانے سے فارغ ہو جائے تو پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ دوستو، یہاں پر چاٹ لے کہا گیا ہے، انگلیوں کو چوس لے کا نہیں کہا گیا۔ ہمارے استاذ یہاں پر ہمیں پڑھا رہے تھے، ترمذی شریف کی چونکہ یہ روایت ہے، ہمیں استاذ پڑھا رہے تھے تو استاذ نے بتایا کہ آج سارے لوگ انگلیوں کو چاٹتے نہیں ہیں بلکہ چوستے ہیں، یعنی منہ کے اندر بالکل ڈال کر باہر کھینچ لینا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ زبان باہر نکال کر انگلی کو چاٹ لینا یہاں پر مراد ہے۔ انگلی کو زبان سے چاٹ لیں، جیسے گائے اپنے بچے کو چاٹ رہی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو گائے اس پر زبان مار رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے انگلی کو چاٹ لے۔ آدمی جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلی کو چاٹ لے اور پھر ہاتھوں کو دھو لے، پھر ہاتھوں کو دھو لے تاکہ انگلیوں پر لگا ہوا کھانا ضائع نہ ہو۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور یقیناً اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی صدی گزر گئی، کتنی صدیاں گزری ہیں، اس وقت کی نبی علیہ السلام کی حدیثیں آج سائنسدان بھی ان میں بڑی بڑی حکمتیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ واقعتاً اس حدیث کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں، میں کچھ بتا بھی دیتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نہیں جانتا کہ کون سی انگلی پر لگے ہوئے کھانے کے اندر برکت ہے، کون سی انگلی پر لگے کھانے میں برکت ہے، اس لیے وہ اپنی ساری انگلیوں کو چاٹ لے، اور پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو دھو لے، اپنے ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ ہاتھوں پر کوئی تری یا گھی وغیرہ لگا ہوگا، اگر میٹھی چیز کھا رہا ہے تو وہ میٹھی چیز ہاتھ پر لگی ہے۔ اب اگر یہ انسان ہاتھ دھوئے بغیر کہیں چلا جاتا ہے یا ہاتھ دھوئے بغیر یہ انسان سو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پر اس میٹھی چیز پر یا اس نمکین چیز پر، جیسی بھی چیز ہے، اس پر جراثیم یا زہریلے کیڑے ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ تو ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ فطری طور پر بھی یہ دیکھا گیا کہ واقعتاً یہ کیڑے مکوڑے وغیرہ آتے ہیں ایسی چیز پر، تو وہ اس کے ہاتھ پر آئیں گے۔ اگر اب یہ انسان سو رہا ہے، اس کے ہاتھ پر وہ کیڑے وغیرہ بیٹھتے ہیں، تو اب اگر اٹھنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو دھونا ہی نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں دھوتے ہیں، اٹھتے ہیں بس ڈائریکٹ چلو بھائی کوئی کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اگر غلطی سے یہ منہ میں ہاتھ چلا گیا تو میرے دوستو اس زہر سے تو اس انسان پر فرق پڑے گا نا، اس کی صحت پر انتہائی اثر پڑے گا اور برا اثر پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اور یہاں پر ہمارے استاذ محترم جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو استاذ بھی کہہ رہے تھے کہ واقعتاً ہمارے علاقے میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور چھوٹی سی چونکہ بچی تھی، اس کو دودھ پلایا گیا یا غالباً اس کے ہاتھ کے ساتھ کچھ ایسا لگا ہوا تھا، تو رات کا وقت تھا، اس پر چینٹیاں وغیرہ ایسی چیزیں آ گئیں جس سے اس بچی کا بالکل ہی خاتمہ ہو گیا، وہ بچی بالکل ختم ہو گئی۔ آخر چھوٹی بچی تھی، چینٹیاں وغیرہ یا زہریلی چیزیں، بچھو وغیرہ، یہ چیزیں اگر آ جائیں اس بچی بیچاری کا تو کام ختم ہونا ہی تھا۔ میرے دوستو، اس حدیث میں انتہائی زیادہ حکمت کی بات ہے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جو حدیث کے خلاف ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔